سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبردست انداز سے مذاکرات چل رہے تھے. تمام آزاد ارکان پی ٹی آئی کے آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کو تیار ہو چکے تھے. پی ٹی آئی نے فیصلہ کر بھی لیا تھا. پھر یہ آخر کار جو حتمی فیصلہ ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں کیوں آ گیا؟ اس کی کیا وجہ علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پہلی بات یہ کہ جب انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا تو ہمارے ساتھ کنسنسس کر کے نہیں کیا تھا. ہم بیٹھے نہیں تھے اکٹھے آپ لوگ نا, باقی سارے نا, تو اس لحاظ سے انہوں نے اناؤنس کر دیا, آپ نے ویلکم کیا. لیکن جب ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہمارا جو کنسنسس ہوا ہے آپس میں وہ سنی اتحاد کونسل کے اوپر ہوا ہے کہ وہ اس طرف جانا چاہیے. تو لہٰذا موجود تھے, میں وہاں موجود تھا. کل بھی جو ہماری رات کو, کل شام کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہمارا کنسنسس تھا. لہذا یہ مسئلہ کی مہم یہ ہے کہ ہم نے, اور ہمارا بھی پہلے سے ہماری آپس میں الائنس بنا ہوا ہے, اتحاد بنا ہوا ہے, جو کوئی تعداد کوئی ختم نہیں ہوا ہے. ہم اکٹھے ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ. پارلیمنٹ میں اکٹھے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر اکٹھے ہیں, چونکہ ہمارے اہداف مشترک ہیں اور ان میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. اچھا, یہ بہت اچھا ہوا ہے. ہم آپس میں ہی ہیں, ہم اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہماری بھرپور تائید کے ساتھ, بلکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے جو ہم نے کہا کہ یہ آپشن سب سے بیسٹ ہے, اس طرف جانا چاہیے ہمیں. آپ کی تجویز تھی اس کا مطلب علامہ صاحب یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ہماری تجویز تھی, بالکل ہماری تجویز تھی. اچھا, اور علامہ صاحب اس کی وجہ, اس کی بنیاد کیا بنی اس تجویز کی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا رجحان تو آپ کی طرف تھا. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہم سارے اکٹھے تھے اور پاکستان کو بنا لیا ہم نے, پاکستان بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں. تو ہم میں اور سنی اتحاد کونسل میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی ہم لوگ. صحیح. تو اس لہذا, اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی مشکل کسی کو پیش آئے. ہم ساتھ ہیں, یہ ہمارا مشورہ تھا, ہم نے کئی آپشن اڈاپٹ کیا جائے اور انہوں نے سب نے ہماری بات مان لی. اور علامہ صاحب مخصوص نشستوں کے لیے جو پہلے سے ایک فہرست جمع کرانی ہوتی ہے, تو آپ کی جماعت نے, مجلس وحدت المسلمین نے تو وہ جمع نہیں کروائی ہوئی. کیا حامد رضا صاحب جی کیا, اور میرے خیال بھی حامد رضا صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں, ممکن ہے ان کا, لیکن ابھی ہم نے نہیں کرائی تھی. اچھا, سنی اتحاد کونسل کا آپ کے علم ہے کہ انہوں نے یہ جمع کرائی ہے نہیں کرائی؟ اور اگر نہیں کرائی, ان کا علم نہیں ہے, مجھے علم نہیں ہے, ان کو پتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کلی طور پر ہم نے جو آپس میں بیٹھ کر طے کیا ہے اور تائید بھی لی ہے خان صاحب سے, اس کی لی گئی ہے. اچھا, خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, تو انہوں نے پھر اس کو اوکے کیا. تو علامہ صاحب ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے بھی ایسی کوئی فہرست جمع نہیں کرائی. اب پاکستان تحریک انصاف کا اصل جو ایشو ہے وہ تو مخصوص نشستیں ہیں, وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. وہ میرے خیال میں ان کے قانونی بہتر جان سے بات کر لیجیے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب ذرا دہرائیے گا, آپ کی آواز ذرا صحیح طور پر نہیں آ سکی تھی. میں نے کہا کہ وہ ان کے قانونی ماہرین جو ہے نا وہ بہتر جانتے ہیں اس چیز کے, جو کہ بیرسٹر گور صاحب ہیں یا دوسرے ہیں, ان کے وہ بہتر جانتے ہیں, ان سے آپ کوشچن کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں وہ تو ہم 2018 کی طرح لے لیں گے, اس میں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہوا تھا. لیکن اب یہ بتائے گا کہ مخصوص نشستیں اگر یہ اس اتحاد کو مل جاتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا بھی الگ سے کوئی حصہ ہوگا, کوئی ڈیمانڈ آپ نے رکھی ہے, وہ نشستیں آپ کو بھی چاہیے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے جو وہ کہیں گے ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیمانڈ ہم نہیں کرنے والے کسی قسم چیز کی نا. ہم اکٹھے ہیں, ساتھی ہیں. مشکل گھڑی ہے نا, یہ تو کوئی مال غنیمت تقسیم کرنے کا یا قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے اکٹھے رہنے کا, تاکہ عوام کے حقوق کی ہم جنگ لڑ سکیں اور ملک کو اس مشکل سے نکال سکیں جہاں اس کو دھکیل دیا گیا ہے پاکستان. اچھا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.